السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ آج کا سبق بہت ہی آسان اور اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ میم ساکن کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے قاعدے ہیں۔ میم ساکن کی تعریف۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میم ساکن کہتے کسے ہیں۔ جس میم پر جزم یعنی کہ سکون ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ جب بھی تلاوت کے دوران قرآن مجید میں میم ساکن آتا ہے تو اس کے بعد آنے والے حروف کے لحاظ سے 3 قواعد بنتے ہیں۔ وہ 3 قواعد کون سے ہیں؟ آئیے ان کو ایک ایک کر کے آسان مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ادغام شفوی قاعدہ۔ اگر میم ساکن کے فوراً بعد دوسرا میم آ جائے، یعنی پہلے کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور اگلے کلمے کے شروع میں میم ہو، یا ایک ہی کلمے میں ہو، تو پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کر غنہ یعنی کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھا جائے گا۔ اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یعنی کہ میم ساکن کے فوراً بعد دوسرا میم آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ لہم من مال علیہم مؤصدہ۔ قاعدہ نمبر 2، اخفائے شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم کی آواز کو ہونٹوں پر ہلکا سا چھپا کر اخفا کر کے غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اسے اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ یعتصم باللہ ترمیہم بحجارہ۔ قاعدہ نمبر 3، اظہار شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ اوپر والے دونوں حروف کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کو بغیر غنّے کے بالکل صاف اور ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ ام حسبت خلقکم وما ہم فیہا۔ آج کے سبق کو ایک بار پھر مختصر سا دہرا لیتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی کہ غنہ ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفائے شفوی ہوگا، ہونٹوں پر چھپا کر غنہ ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، بغیر غنّے کے صاف پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو میم ساکن کے یہ تینوں قواعد اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔